مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے تو ہم دیکھیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھیں چند سیکنڈ میں اور اتنا زیادہ اجر و ثواب ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق ملے۔ تو اپنی عادت بنا لیں، ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے، امیر اہل سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ عاشقان رسول نیت کریں کہ روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس کا آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم چیزیں بہت ساری تیار کر کے لے کر آتے ہیں، لیکن پروگرام میں چونکہ وقت بعض اوقات کم ہوتا ہے تو چیزیں مکمل ہو نہیں پاتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیا ہوا میسیج ہم تک پہنچ گیا، آپ کی فرمائش ہم نے تیار کر لی ہے۔ آج کے سلسلے میں نہیں تو اگلے سلسلے میں، اگلے میں نہیں تو اس سے اگلے میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کر دی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ جشن ولادت مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی۔ ہم بد نگاہی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اندھا نہیں کرتا، رب چاہے تو نابینا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ حرف سے شعر پڑھیں گے 25 سیکنڈ کے اندر۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمہ کا ایک خوبصورت کلام۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، 2 دن 3 دن پرانے شعر بہرے اللہ اللہ، چھوڑے مبارک حضور حق چل شاگرد میں اگر خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے، چاروں نعت خواں ایسا شعر سنائے جس میں لفظ تصور آتا ہو۔ جس جگہ موجود ہیں یہ ٹاپ کاپی میوزیم میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی عاجزی، سادگی، تقوی، پرہیزگاری سے تیرا سونا ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ پاسبلٹی ہے کہ سید صاحب انشاءاللہ ہمیں نیٹ کے تھرو جوائن کریں گے، نہیں اگر انہوں نے جوائن کیا تو انشاءاللہ مہروز مدنی ہیں، انشاءاللہ ہمیں اشعار جس طرح بھی سنانا چاہیں ان کو اجازت ہے۔ حضرت ایک میسیج ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس کے پہلے ہی مصرعے میں 2 بار لفظ دھوم آتا ہو۔ دھوم؟ ہاں، دھوم مچی ہے نا، اس طرح تو یہ لفظ آتا ہو، اور آپ کو اجازت ہے جی نقل کرنے کی اجازت۔ مدنی چینل کے ناظرین ہیں نا، ہاں، فیس بک والے بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کے اپنے جو پرسنل دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ محبین، وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یوں تو نہیں ہوگا نا، مطلب امتحان اب اگر آپ خود نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا تو رکیں گے نہیں، یوں ہے۔ ہاں، آپ کو نقل کرنے کی ہر طرف سے جو ہے وہ اجازت ہے۔ چلے جی، ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو، چاہے 2D 3D اینیمیشن تیار ہو ہمارے پاس اور یا چل رہی ہو ان دنوں میں، تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آج حمزہ کا جو کارٹون ہے 3D جو AI کا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں وہ کیا جو ہے وہ اپنا بچوں کو بھی اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی کیا جو ہے وہ میسیج دے رہا ہے۔ ایک ہماری الحمدللہ یوں سمجھیں مسلمان کی ہی کی یہ ایک
ایسی درینہ خواہش ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کون سا درود پاک کتنی دفعہ کیسے پڑھنا ہے وہ بتا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کے لیے سب سے حسین خواب کیا ہے؟ وہ خواب ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بچوں میں آپ کو آج ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جس پر اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو کوئی ماہ ربیع الاول شریف میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پاک 1125 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ خواب میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ تو پھر ذرا محبت کے ساتھ اس درود پاک کو میرے ساتھ دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بچوں، ربیع الاول میں خوب درود پاک پڑھیے اور خوب برکتیں پائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرما، خواب میں، بیداری میں اور جنت میں، آمین۔ پیارے بچوں، آپ سب کو ربیع الاول کی بہاریں مبارک ہوں۔ کیا بات ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، ایک اور آپ نے شعر سنانا ہے، ایسا شعر سنانا ہے جس میں بہر دیدار آتا ہو۔ بہر دیدار، اچھا یہ ہو جائے گا، ہے، یہ ہو جائے گا۔ ارے واہ، حالانکہ میں تو اس کے ساتھ ایک ہنٹ بھی دینے والا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بغیر ہی آپ سنا دیں گے۔ ہو جائے گا، یہ اگر ہو جائے گا تو ابھی ہاتھوں ہاتھ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، پورا شعر تو وزن ملانا پڑے گا نا، ذہن میں ہے لیکن اچھا تھوڑا ہلکا سا تھوڑا اشارہ دو۔ کیا کہا آپ نے؟ بہر دیدار، بہر دیدار ہے، نعت کلام پڑھا ہوا ہے ہمارے مدنی چینل پہ، بہت چلتا ہے۔ اچھا آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی۔ چلے جی، انتظار کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، امیر اہل سنت سے ہمارے ایک نعت خواں ہے، یہ جو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا، اس مدنی مذاکرے میں ایک تو لائیو سب نے دیکھا تھا مدنی چینل کے ناظرین نے، اس کے علاوہ ہمارا ایک آف ایئر اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ نعت خوانوں نے امیر سنت سے جو ہے وہ سوالات کیے تھے۔ تو امیر سنت سے کیا سوال کیا کسی ایک شعر کے بارے میں، اور امیر سنت نے اس کا کیا جواب دیا، یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمہ کا ایک خوبصورت کلام ہے اور اسی کے بارے میں ہی سوال عرض ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذہبوا الی
جو ایک شعر ہے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اس کا پس منظر اگر ارشاد فرما دے تو ہم عاشقان رسول کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ ہی کر دیں، آپ کو بھی آتا تو ہوگا. آپ ارشاد فرمائیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. ایک قیامت کا منظر ہے کہ مخلوق جو ہے مختلف نبیوں کے پاس جائے گی تو وہ ہر ایک کہے گا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میری جان میرا، مجھے اپنی مطلب میرا کیا ہوگا، اور اس طرح ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور یعنی وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آخر کار یہ سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اہل محشر، اور سرکار فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے تو میں ہوں. شفاعت اور اس قیامت کی آفت سے چھٹکارے کے لیے یہ اس کا پس منظر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ. جیسے جیسے کلپ چلتا ہے تو آپ سے جو فرمائشیں ہیں یا دیگر چیزیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ مہروز مدنی بھائی جو ہے وہ نعرے لگائیں. یہ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، لگا دیے نعرے. اچھا یہ بس اور بھی لگا سکتے ہیں لیکن پروگرام آگے چلانا ہے جو ہے وہ اپنا، یعنی یوں سمجھے کہ فرمائش جنہوں نے فرمائش پوری کر ہو گئی. وہ ہوتا ہے نا ایک شعر پڑھ دیتے تو ہم نے 2 نعرے لگا دیے. سبحان اللہ سبحان. میرے پاس بھی میسیجز آئے ہوئے جی فیس بک کے آپ نے پڑھنا ہی ہے بالکل، یہ آپ کی. اور وہ بہرے دیدار والا جو تھا جی تو ایک تو جو ہے نا جو میرے ذہن میں فوری طور پہ آیا تھا، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے بڑا زبردست. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے. بڑا ہی رقت انگیز، بڑا ہی ذوق افزا کلام ہے، اور مدنی چینل کے بھی مختلف نعت خوانوں نے اسے پڑھا ہے، بہت پیارا ہے. اسی طریقے سے مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی ایک شعر ہے جس کے اندر بہرے دیدار آتا ہے. وہ یوں ہے کہ بہرے دیدار جھک آئے ہیں زمیں پر تارے، واہ جلوہ دلدار چمکتا تیرا، چمکنا تیرا. جبکہ وہ چونکہ ہمارے یہاں لوگ جب میسج کرتے ہیں نا تو ساتھ میں اپنا مرادی شعر دیتے ہیں، لیکن جو پہلے والا آپ نے وہ مشہور ہے نہیں، مطلب مشہور سے مراد انہوں نے وہ کہا تھا آپ کا جواب درست ہو گیا. درست ہو گیا بالکل. آپ نے مطلب ایک کی جگہ 2 ماشاءاللہ بیان کر دیے. دیکھیں چلے جی ماشاءاللہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ذوق نعت ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا فائنل جو ہے وہ اپنا ختم ہوا، لیکن چونکہ اس کے سیگمنٹس ماشاءاللہ ایسے بہترین تھے تو ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہم سے ان کی فرمائش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک اس کے اندر آخری سیگمنٹ جو غالباً یہ فائنل پروگرام تھا، اس 2 ٹیمیں تھیں ماشاءاللہ، ایک المدینۃ العلمیہ کی تھی، دوسری غالباً شاید خدام المساجد کی تھی. بالکل. تو آپ اس دوسری ٹیم کی طرف تھے؟ نہیں، اس شعبے سے آپ کا ہے ویسے وابستگی دونوں سے ہی ہو گئی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے، یعنی علاقے میں خدام المساجد سے صحیح ہے، اور یہاں جو ہے وہ ماہنامے کی وجہ سے ویسے وہاں سے علمی. سبحان اللہ. یعنی دونوں میں سے کوئی بھی جو جیتا وہی ہمارا، جو جیتا وہی ہمارا، اور جو ہارا وہ بھی ہمارا. چلے جی آئیے دیکھتے ہیں. رضا رضا بولے. پہلا شعر بہرے. جی المدینۃ العلمیہ کی ٹیم نے بیل بجائی، ایک ہی لفظ سنا. خدام المساجد کی ٹیم نے نہیں بیل بجائی. بہرے اب آپ کے اوپر ہے، شاید 10-15 اشعار تو اس سے آتے ہوں گے. بہرے یہاں پر کوئی بھی بات نہ کرے، بالکل خاموش، کوئی ساتھ بھی نہ دے نہ سپورٹ کرے. آپ کے پاس 2 سیکنڈ ہے، جلدی کیجئے. بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں سرداروں کے، تلواروں کے. بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بہت ہی پیارا شعر. سبحان اللہ تو کہیں گے نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. چلیں جی، ان سے غلطی ہو گئی ہے. خدا کی قسم، جی خدا کی. آگے 22 سیکنڈ ہے، آپ پورا کریں گے شعر. پھر المدینۃ العلمیہ. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. میں نے قسم کہا تھا، خدا کی پڑھا نا، خدا کی آف آیا تھا، دیکھ لیں. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا ہے. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. 5 پوائنٹ جو گئے تھے واپس آ گئے. یاد. چلے جی المدینۃ العلمیہ. یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی لڑی لگ گئی ہے،
کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع آہ رمضان. سوچ لیں، یاد سے اور بھی شعر ہیں. یہ تو آپ کہیں اور ہی لے گئے رمضان. اب ٹائم بھی ختم ہو گیا. یاد کہہ دیجئے ایک بار پھر سبحان اللہ. شعر تو بہت اچھا پڑا لیکن اس بار جواب صحیح ہو گیا ہے. بہت اچھا شعر. یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع آہ رمضان. 3 شعر ہو گئے. چوتھا شعر دیکھیں کون پڑھتا ہے. میں بے کس ہوں. جی کس نے پہلے بیل بجائی؟ چلیں جی، المدینۃ العلمیہ نے دوبارہ پہلے بیل بجائی. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو. سبحان اللہ. اس بار غلطی نہیں ہوئی، جواب صحیح دیا. ماشاء اللہ بھائی زبردست. 136 پوائنٹ، یعنی کہ تقریباً خدام المساجد کی ٹیم سے 25 پوائنٹ آگے ہیں. اور اب سارے جواب آپ نے دینے ہوں گے شاید. شعر ہے آہ. چلیں جی، خدام المساجد کی ٹیم. آہ آہ، غلطی نہ ہو جائے. یہاں پر خاموشی رکھیے پلیز. 12 سیکنڈز. 5 مائنس ہونا بھی بہت نقصان دہ ہے. آہ بے مائی کی، آہ وہ عالم کے آنکھیں بند، لب پر درود، وقف سنگ درجبی، روزے کی جالی ہاتھ میں. آہ وہ عالم کی آنکھیں. ذرا آرام سے پڑھے، سب کیوں پڑھ لیں بھائی. آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود، وقف سنگ درجبی، روزے کی جالی ہاتھ میں. کیا بات ہے. آہ سے آپ نے بھی بہت اچھا شعر پڑھا اور اس سے بھی کئی اشعار آتے ہیں. اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن بہرحال آپ کا جواب صحیح ہو گیا ہے. اسکرین پر شعر بھی دیکھ لیں. آہ بے وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، وقف سنگے در جبیں، روزے کی جالی ہاتھ میں. کمال ہو گیا. بلبل. جی بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھ لیں ابھی ہے ٹائپ. بلبل سے کئی اشعار ہیں. یہی لوگ کریں. یہی لوگ کریں. بلبل طوطی پروانہ. طوطی بھی پرندہ ہے، بلبل بھی پرندہ ہے. آپ نے بھی اڑ کر جانا ہے مدینے انشاءاللہ. چلیں جی، اس بار غلطی ہو سکتی تھی. بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا. اور بھی اشعار ہیں. ماشاءاللہ آپ کے جواب اس بار بھی پہلے کی طرح صحیح ہو چکا ہے. کیا بات ہے بھائی. بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، عمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا. پھر ہے اے زائر طیبہ. اے زائر طیبہ، یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی میں. سوچ لیں یہی شعر ہے. اس کو لاک کریں. جا رہے ہیں انشاءاللہ مدینے. انشاءاللہ المدینۃ العلمیہ کی ٹیم فائنل جیت چکی ہے. کمال ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ایک میسج آپ کے پاس بھی فیس بک کے ناظرین کے جمع ہو گئے. گزشتہ پروگرام میں SMS کے تھرو جو ہمیں میسج موصول ہوئے تھے اس میں ایک یہ میسج تھا کہ پروفیشنل ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کا نمبر جو ہے وہ جی پروفیشنل ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ رابطہ کرنے کے لیے نمبر موجود ہے. چاہیں تو لکھ لیں. جنہوں نے سوال کیا ہے وہ لکھ لیں. انشاءاللہ ابھی بتا دیتا ہوں اور اسے دہرا بھی دیتا ہوں. نمبر ہے 0312 2626 212. ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ اور ہمارا جو پروفیشنل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس شعبے کا ایک ساتھ ہی ہے اور اس پہ رابطہ کرنے کے لیے نمبر ہے 0312 2626 212. ماشاءاللہ. آپ کے پاس کچھ میسیج ہے فیس؟ جی میرے پاس میسیج ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم میسیج پڑھتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین یا آپ کے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات سلام لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پھول بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ یہ کنیکٹ ہیں. تو جو سلام کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہم کبھی زبان سے کبھی لکھ کے انہیں جواب دے دیتے ہیں حسب موقع. تو ان پر بھی سلام پیش کرتے ہیں ان کو بھی ہم. دوسرا یہ کہ جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ، لیکن کیا ہی اچھا ہو، مشورہ دے رہا ہوں میں، کیا ہی اچھا ہو
کہ پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی فرمائش ہو آپ کی. یہ تو پروگرام بھی ایسا، آپ کی بھی تو فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. تو یوں کر کے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. پھر کچھ فرمائشیں آئی ہوئی ہیں. اچھا، نہیں کچھ دل اور پھول بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل اور پھول دے رہے ہیں آپ ہمیں. الحمدللہ اللہ رسول کی محبت ہے یہ کہ آپ ہم سے نہیں ملے، ہم آپ سے نہیں ملے. اس سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، جیسے سیٹ کسی اور کی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے قاسم علی بھائی پوچھ بھی رہے ہیں کہ سید صاحب کب آئیں گے. تو قاسم بھائی 1-2 ہفتے تو مجھے برداشت کر لیں، ایسا تو نہیں کریں مجھے سے پوچھ رہے ہیں آپ سید صاحب کب آئیں گے. اکبر بھائی کیسی بات؟ اصل میں یہ ناظرین کا نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پر میسج کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ سوال کیا جائے. اچھا، اب جبکہ بعض اوقات ہم بتاتے ہیں کہ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کا جو میسیج ہے وہ مجھے آتا ہے، تو اب مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال مجھ سے جو ہے وہ کیا جانے کا جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. جبکہ اب فیس بک کے ناظرین ہیں وہ آپ سے ہی جو ہے وہ پوچھ رہے، تو بتا دیں پھر آپ کب تک. وہ تو ظاہر سی بات ہے پوچھ رہا ہوں. انشاءاللہ سید صاحب آئیں گے تو میں بھی اب یہ اصل میں اب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ جو ہفتہ ہے وہ 12 ربیع الاول بڑا دن ہے نا، تو اس دن تو ظاہر بات ہے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے، وہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جب ہوگا انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے اس وقت تک. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے آنے کی ضرورت نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. اب جب آپ کا مدنی چینل پروگرام ہوگا تو اکبر بھائی ہوں گے اور سید صاحب ہوں گے، انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور ہم اسکرین پہ دیکھ لیں گے. جی چلے صحیح ہے، یوں ہے تو یوں ہی صحیح. ایک اور ہمارے پاس سوال ہے کہ جناب سوال تو کچھ ہی اور انداز پر ہے، لیکن بہرحال میں لب لباب پیش کر دیتا ہوں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلمان بھائی اب کب سے شروع کریں گے؟ تو الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف اسلامی بھائیوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. ایک ہمارا بڑا پیارا اصول ہے کہ مدنی مرکز جو دے وہ لے لو اور جو واپس مانگے وہ واپس دے دو. یہ ہمیں شروع سے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور الحمدللہ تقریباً اسلامی بھائیوں کا یہی ذہن ہوتا ہے. جیسے ابھی سید صاحب نہیں ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، میں جاؤں گا تو کوئی اور آ جائے گا. اکبر بھائی سے پہلے کوئی اور کرتا تھا، ان سے پہلے کوئی اور کرتا تھا. یوں ہی سسٹم چل رہا ہے سارا. تو الحمدللہ سلمان بھائی کی ذمہ داریاں مدنی مرکز میں تبدیل ہوئی ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اہم ذمہ داری انہیں دی گئی ہے. تو اس ذمہ داری کے ساتھ یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کرنا مشکل ہو رہا تھا. اور اب الحمدللہ ایک اور ہوسٹ ہمارے ایک اور بڑے پیارے مبلغ سید ثاقب حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے لیڈ کر رہے ہیں اور اب انشاءاللہ وہی کریں گے انشاءاللہ. ہاں سلمان بھائی آتے رہیں گے، بلکہ ابھی وہ گئے ہوئے ہیں، جانے سے پہلے جو ہے وہ حاضری بھی ان کی ہوئی ہے. کھلے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ مدینہ شریف گئے. میرے آقا آ چکے، کل ہماری ملاقات ہو چکی ہے کیونکہ جمعہ آپ کی چھٹی ہوتی ہے مدنی چینل کی. وہ آ چکے اور اپنی ذمہ داریاں ماشاءاللہ انہوں نے شروع کر دی. وہ جانے سے پہلے بہرحال کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آئے تھے. حمزہ ہیں اوکاڑا سے اور حسین بھائی، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ پروگرام بتا رہے ہیں، یا آپ کے پروگرام کی خصوصیت ہے، ساری تفصیل بتا رہے ہیں. یہ پروگرام ہے سیرت رسول کی اور کلام ہے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. محمود بھائی نے پڑھا ہے تو یہ دکھا دیں، اور انہوں نے فیس بھی ہاتھوں ہاتھ پیش کی بتا دی ہے کہ انشاءاللہ 1500 بار درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. محسن قریشی ہیں اور یہ آپ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. اچھا آپ کو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، انہیں بڑا ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بھی تو کوئی فرمائش ہوتی ہوگی نا، تو آپ بھی ایک کلپ اپنی مرضی کا تیار کر کے وہ ہمیں دکھایا کریں کہ یہ ہماری مرضی کا کلپ ہے. سبحان اللہ. ایک میسج ایک آیا تھا، ہمیں سوال آیا ابھی، بلکہ ابھی کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو یہ بھی میسج آیا کہ آپ جس طریقے سے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی کلپ اپنے سلسلے میں چلاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے بھی جو ہے وہ چلایا جائے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ بچوں کے لیے دیکھیں، بچوں کی ایک جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کی تو باقاعدہ کوئی فرمائش کرتا ہے کہ اس میں فلاں چیز بیان ہوئی ہے تو وہ تو ہم نکالتے ہیں، یا وہ فلاں کلام پڑھا گیا. لیکن یہ جو کارٹون ہے یہ تو اسپیسیفک چند آتے ہیں، کچھ دن کے بعد ایک آتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. اب بزرگوں کا کوئی ایسا کارٹوننگ سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نہ کوئی پروگرام ان کا دیکھیں تو میسج کر دیں کہ فلاں سلسلے کے اندر، فلاں پروگرام کے اندر یہ گفتگو ہوئی، یہ کلام پڑھا گیا. کبھی کبھار آتے بھی ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے جو ہے نا اس کو ڈھونڈنا اور نکالنا آسان جو ہے وہ ہو جائے گا. اسی طرح ایک میسج یہ آیا کہ جو
ریپیٹ پروگرام ہیں وہ 12 بجے کے بجائے اگر 10 بجے یا 11 بجے کر دیں تو اب پرابلم یہ ہے کہ 10 بجے جو ہے نا ہماری بزرگوں کی تو جو ٹرانسمیشن ہے 10 سے 12 کے درمیان یہ اس وقت فریش چلتی ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ریپیٹ سلسلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اب ایک وقت تھا شروع میں یعنی یہی سوچا جاتا تھا کہ کون کون سے پروگرام جو ہے وہ اپنا کریں، اور اب یہ ہے کہ پروگراموں کی ریپیٹ کا بھی ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری فریش ٹرانسمیشن جو ہے وہ الحمدللہ اتنی شارپ ہو گئی ہے اور زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ریپیٹیشن کا موقع کم ملتا ہے، سارے پروگرام ہمارے ریپیٹ ہوتے بھی نہیں۔ ہاں، جس طرح آپ نے وہ سیرت رسول اللہ کی نگران شورا جو پروگرام کر رہے ہیں اس کی انشاءاللہ فرمائش تو کریں گے پوری، لیکن ایک اور فرمائش جو اسی حوالے سے اسی پروگرام کی محمود بھائی کا ہی نے پڑھا ہوا کلام تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کلام کی فرمائش کی گئی تھی، آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے شکل انسان میں چھپا تھا، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر بوہی گیا تھا، عرش پر بوہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر بوہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر بوہی گیا تھا، جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ ہر روز مدنی بھائی گفتگو چل رہی ہے، کتنی اچھی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، میسیج آیا وہ میرے پاس، میسیج بھی آپ ہمیں انشاءاللہ سنائیں گے اور ہم آپ کو کچھ اسکرین پہ دکھائیں گے جو آپ نے مکمل کرنا ہے لفظ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ المدد، المدد، اللہ دیکھو
یعنی ہم نے اتنا بڑا یہ لفظ آپ کے لیے تیار کیا اور اس میں 3 خانے پر بھی کر دیے، حالانکہ ہم چاہتے تو کوئی ایسا لفظ جو ایک ہی دفعہ آیا تھا وہ بھی لگا بھائی سکتے ہم تھے۔ تو وہی سادہ سا نسخہ ہے، ہاں ہم وہی بیان کریں گے۔ ہاں یا لگائیے یہ، صحیح آئے۔ واہ بھائی واہ، یہ چھانٹ چھانٹ کے تو نہیں لا رہے کہ بھائی یا ہے اس میں؟ اچھا ہے۔ میں نے بولا شاید آپ کو ہو گیا ہو کہ بھائی یہ واو اور یا بولیں گے تو وہ نہیں لانے، تو پھر واو بھی کر لیں، غلطی کے تو چانس ہے نا بھی۔ غلطی کے چانس ہے تو غلطی ہی لگے گی، غلطی ہی لگے گی۔ پوچھ لیتے کوئی اشارہ ہماری طرف دیکھ کے، پچھلی دفعہ میں نے آپ کا واو بچا لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اچھا اس دفعہ نا پی سی آر والے ہرانے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ آپ نے جیسے ہی کہا ہے نا انہوں نے رونگ لگا دیا۔ اچھا، یعنی میں وہ ریورس ہونے والا تھا لیکن انہوں نے سیکنڈ میں لگا دیا۔ ایکٹیو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں اچھا جی، با لگائیے، با۔ واہ، با بھی نہیں ہے، لگائیں غلطی۔ اوہو، کوئی ہنٹ تو دیں، یہ ہے کیا؟ کافی بڑا ہے۔ ابھی غلطیوں کی گنجائش ہے۔ اچھا اس کے بعد دیں گے، ہاں پہلے گرے ہم تو پھر آپ سنبھالیں گے، کیوں ہیں؟ نہیں گرنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ، آپ کو گرنے سے پہلے ہی اٹھا لیں گے۔ فا ٹرائی کریں اس کے اندر، فا، فا لگائیں ذرا، لگائیں، فے۔ ہے اس میں۔ ویسے اردو کا لفظ ہے تو فے بولنا چاہیے۔ یہ کسی رسالے کا تو نام نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی غلطیوں کی گنجائش ہے، ابھی کیوں پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ ہم تو آپ کو ایسا بتائیں گے کہ ایک دم گھر پہنچا دیں گے، جس کو کہتے ہیں نا۔ جی فا ہو گیا ہے، میم دیکھیں، اللہ، میم دیکھیں تو اتنے لگیں گے اس میں۔ اچھا اور آپ شاید اب پہنچو گے۔ اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں تو واہ کینٹ سے جواب آ چکا۔ بھائی واہ کینٹ والے تو آگے ہیں نا۔ یہ میم اور فے کے بیچ میں کیا آنا چاہیے میں سوچ رہا ہوں۔ میم اور فے کے بیچ میں تے ہے اس میں، تے لگے گی غلطی۔ اچھا 3 میم لگے اکٹھے، یعنی دیکھیں 3 الف 3 میم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چوتھی، ویسے تو تیسری غلطی کرنے کے بعد نا اشارہ دیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو چوتھی غلطی کے بعد بھی ایسا اشارہ دوں گا کہ آپ فوراً پہنچو گے، اور ایسا پہنچو گے کہ بس آپ کیا بولے، اس لیے آپ ابھی بھی کوئی لفظ لگا سکتے۔ پہنچ گیا جی۔ ہائے ہائے، یہ ہوئی نا بات۔ یہ آپ نے ٹویسٹ کیا ہے میرے۔ کیسا کیا؟ ٹویسٹ کیا ہے۔ کیا کریں، جو ہے وہ اپنا، آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں نا۔ اچھا یعنی منہ سے نہیں بولیں گے، یوں تو نہیں دکھائیں گے، دکھائیں کیا دکھانا چاہ رہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ۔ ہائے ہائے، کب جا کے آپ کو لگا؟ جی کب جا کے آپ کو کس لفظ پہ لگا؟ اصل میں نا یہ جو توڑا ہے آپ نے، یہ بڑی چلاکی سے توڑا ہے۔ اچھا لگائیں ذرا، دوبارہ لگائیں جی، دکھائیں نا اسکرین پہ ذرا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں کہ مشکلات آپ نے کیا پیدا کی ہیں۔ آپ کو کیا کہا؟ ماہنامہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو پھر فیضان مدینہ کا فا یا نیچے ہونا چاہیے۔ اصل میں دیکھیں وہ ہماری اسکرین کا وہ حصہ، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ تو صحیح ہے، میں یوں دیکھنا، میں جو غور کر رہا تھا وہ یوں کیا کر رہا تھا کہ اوپر ایک لفظ پورا ہو رہا ہے، پھر نیچے دوسرا شروع ہو رہا ہے، تو میں اوپر نیچے کے الفاظ کو نہیں جوڑ رہا تھا، وہ الگ الگ رکھا۔ یہ ماشاءاللہ یہ آپ کی قابلیت ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی وہ نہیں کیا تھا کہ اس لفظ کو، اب وہ جتنا وہاں اس اسکرین پہ مکمل ہو رہا تھا تو اس کے بعد نیچے یہ ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا یہ وہ سیٹ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا مجھے اندیشہ تھا اس دفعہ بھی، بلکہ اندیشہ نہیں کہنا چاہیے، مجھے امید تھی، اندیشہ تو یہ وہ 15 کہ آپ بولیں گے کہ آپ آئے ہیں تو کچھ دیں، تو میں نے چلو ہاتھوں پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنا لے کر آ گئے۔ یہ ماشاءاللہ ویسے تو ہمارے یہاں 2 قرآن اندازیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ایک تو تبرکات کی، دوسری ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے، یہ غالباً شاید 1 سال 1.5 سال یہ پریویس ہیں، جب آپ آئے تھے
हाँ, उस वक्त माशाल्लाह शुरू हुई तो अब तक जारी है। और ये वो 15 यानी आज भी इंशाल्लाह 3 कुरानदाजियाँ होंगी और तीसरी कुरानदाजी में जिसका नाम आएगा उसको ये माहनामा फैज़ान मदीना 15वां जो जश्न विलादत है उसके सिलसिले में इंशाल्लाह जो है वो अपना देंगे। अब हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है जिंदगी, जिसमें माहीगीर जो है वो अपना इनकी ज़िंदगी के हवाले से माशाल्लाह सलमान भाई और हमारे डायरेक्टर साहब प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो गए और इसका एक पार्ट आज एक हिस्सा दिखाएंगे, बकिया उनकी ज़िंदगी किस तरह वो लोग गुजारते हैं वो आगे दिखाएंगे। हमारे इसमें जो है ना कश्ती में चढ़ते चढ़ते हमारे सलमान भाई जो है ना वो स्लिप हुए और पानी के अंदर स्लिप हो गए और जो है वो तो क्या हुआ उनके साथ, हालांकि वो इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम में कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है, तो कितनी मुश्किलों से ये रिकॉर्डिंग करते हैं। को एक अंदर की बात अर्ज करूं, हाँ, कि सलमान अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का हिस्सा रहे हैं और हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी और ताल्लुक़ है एक अल्लाह की रहमत से और जाहिर सी बात है मोहब्बत भी है, हम सब की आपस में मोहब्बत है। तो उमूमी तौर पे सलमान जब रिकॉर्डिंग करके आते हैं ना तो होता है हम बैठते हैं तो बताते हैं ऐसा हुआ जी। तो 2-3 दफ़ा ये हो चुका है कि मैं नाराज़ हूँ उनके अल्लाह कि आप इस तरह की रिकॉर्डिंग से ना करें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करते हो ना बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हो बातों बात। और मैं अभी ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं मतलब सलमान भाई को अच्छी खासी एक मसले पे तो मेरी और इनकी थोड़ी सी नाराज़गी। कुछ देखें, कुछ जैसे अब मिसाल के तौर पर वो जो थी कोयले की कान, उसी पे नाराज़गी हुई। हाँ, वो तो वाकई ये खुद भी जो है, लेकिन ये जो हुआ है ना ये तो हादसा हुआ है, हाँ जो है वो अपना। तो चले नाजरीन को दिखाते हैं क्या हादसा हुआ था। हमें समंदर तक पहुंचना था, मगर वो गाड़ी जो हम कराची से लेकर के साथ चले थे, इस गाड़ी पर यह सफर मुमकिन नहीं था। माहीगीर पैदल सफर करते हैं या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। मदनी चैनल की टीम हमरा थी, लिहाजा हमने लोडर रक्शे पर सफर करने का ऑप्शन इख्तियार किया। लोडर रक्शे में सवार हुए और जानिबे मंजिल रवाना हुए। मौसम अबर आलूद था, घंघूर घटाएं मौसम को मजीद खुशगवार बना रही थी। रास्ते की दोनों जानिब सब्जा और साफ और शफाफ ठंडी ताजा हवा मजीद बरा थी। सफर जारी था, एक हद तक पक्का और अच्छा रास्ता था, मगर कुछ आगे चलकर कच्चा रास्ता शुरू हो गया जो असल इम्तिहान था। रास्ते में एक जगह कीचड़ बहुत ज्यादा था, रक्षा फिसलने लगा। उधर जाते रुको नो रिस्क। जानी भाई उतरो ना, मैं भी आप बैठे रहे। अरे यार ये एक मिनट भैया, एक मिनट उतरे भी उतरे, एक मिनट उतरे जी उतरे। कैसर भाई को देखे ना कैसे बैठे में। हाँ चले, हाँ जी या बिस्मिल्लाह, वाह भाई वाह, चलो कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बात हर दिन नए लाए जिंदगी। खारे पानी में अगर बंदा गिर जाए तो हाथ पाँव ना मारे, जो थक जाएगा, थक कर फिर डूबने का खदशा है। तो बंदा अपने आप को यानी अपना सीना जो ना आसमान की तरफ करके लेटा रहे पानी के अंदर, जामी भाई तो डूबेगा नहीं। इसकी मैं आपको फिलॉसफी बताऊंगा। ये साईं जो बता रहे हैं ना, ये तो तरीकाकार बता रहे हैं, ये तो देसी वे में बता रहे हैं। जामी इसे कहते हैं पानी पर फ्लोट करना, पानी पे तैरना। बच्चा है ना, बच्चे को आप पूल में अगर फेंके जामी भाई, छोटा बच्चा, तो वो क्या होता है, वो डूबता नहीं है, वो पानी में फ्लोट करता रहता है। क्यों? इसलिए कि बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल उसको अपनी बॉडी को सख्त नहीं करता। जहां आप पानी के अंदर अपनी बॉडी को सख्त करेंगे वहां आप डूब जाएंगे। पत्थर बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और जहां आपके अंदर नरमी रहेगी, अपने आधा को आप बिल्कुल ऐसे पुरस्कून जैसे महल यूं ये कर लेंगे ऐसे, तो फिर पानी पर क्या होता रहेंगे, आप फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, तैरते रहेंगे। अच्छा, फिर आप जैसे समंदर की लहरें हैं, आपको अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे किनारे तक ले जाएं, तो आप थोड़े से अपने बाजू खोलेंगे, थोड़े से बाजू क्या करेंगे, आप खोलेंगे, तो समंदर की लहरें ही आपको क्या करेंगी, किनारे तक ले जाएंगी। तो ये जामी भाई की बात है। उम्र कितनी है आप, इनसे पूछें। 14 साल। 14 साल भाई गुस्सा क्यों खाता है, कुछ नहीं। हाँ, गुस्सा चौखा ही ना है।
तमामु सुठो माण्हू आहे, तुंहिंजो नालो सुठो आहे माशाअल्लाह, पर गुटको जो मामलो ही अच्छो ना है बाबा। अब मैं इनको क्या नियत कराऊं, गुटका ना खाएं? गुटका छोड़ दो। हैं? छोड़ देंगे अभी गुटका? हैं? इस नियत पर इनको पेश करना चाहिए कुछ। अच्छा बाबा तो नियत पे तो वट बाबा वट बरकत बरकत वारो पैसा है बाबा। ये चिकनी मिट्टी है, ये जूता जो है ना, ये हजरत किबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब गिलानी का है। नहीं जी, आने दे मुझे। बाद का क्या होता है कि बंदा खुद तो आ जाता है, लेकिन कोई और पकड़े तो फिर क्या हो जाता है, गिर भी जाता है नीचे आगे। अल्लाह अल्लाह, छोड़े 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 छोड़े। मोबाइल तो नहीं, हाँ है। निकाले इसमें से निकाले। ये है हमारा 4 बार। जामी भाई ये तो होना ही था। बाद वक़्त क्या होता है कि एक्स्ट्रा एहतियात जो होती है ना, बंदे को प्रॉब्लम का शिकार। मैं बैठता हूँ। इधर आ जा, थोड़ा इधर आ जा, थोड़ा इधर आ। ओ हैंड फ्री जामी भाई, हैंड फ्री कुर्बान हो गई। माइक तो बच गया है, माइक हमने नहीं आने दिया। ये लंगर है कश्ती का, ठीक है जामी भाई। लंगर पर शेर सुनाए जामी भाई, लंगर पर शेर सुनाए, वरना मैं आपको पानी में धक्का दे दूंगा। पानी जरा गहरा नहीं है, आप डूबेंगे नहीं। पहला मिसरा पढ़ेंगे, आने दो आने दो यार, डुबो दो। अब तो तुम्हारी जानिब। हाँ लंगर उठा दिए हैं माशाल्लाह जामी भाई। इनाम तो आपको मिलना नहीं है, बहरहाल आपको पानी में नहीं फेंका जाएगा। ये है। अच्छा ये लंगर है जी। ये कश्ती को जैसे समंदर के अंदर अगर रोकना है, खड़ा करना है, तो इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये कश्ती का थोड़ा आपको मैं विजिट कराऊं। ये है टैंक, इसमें नीचे मछली स्टोर करते हैं, ऐसा ही है। ये इसका कश्ती का इंजन है जी। इस इंजन को चलाना भी क्या है, एक काम है। और वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, लेकिन इसकी कोशिश तो मुझे करनी चाहिए एक दफ़ा। ऐसा हटा रही है इसको। बिस्मिल्लाह। हम समंदर में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गाड़ी का स्टीयरिंग तो आगे होता है, मगर कश्ती का स्टीयरिंग पीछे होता है, लिहाजा मल्लाह भी वहीं खड़ा होता है। समंदर में मौजूद मखलूकात, ये तो एक पूरा जहान आबाद है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जिंदगी जिंदगी। जी जनाब, देखा हमारे सलमान मदनी भाई। अभी इसका एक पार्ट दिखाया है, अब मजीद इनकी ज़िंदगी किस तरह से जो है वो अपना गुजरती है, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में जो है वो दिखाएंगे। कुछ अगर मैसेजेस आपने पढ़ने तो मैं बिल्कुल, मैसेजेस हैं मेरे पास। अली असगर भाई हैं और कह रहे हैं ज़ौक़े नात सीज़न 12 में इरशाद रज़ा लिखा हुआ है, लेकिन शायद सेगमेंट का नाम था इरशादात रज़ा। यही इरशाद रज़ा है। तो बहरहाल वो तो पहुँच गया। तो ये इन्होंने फरमाइश की है। और एक मैसेज है जनाब फैसलाबाद से हाफिज़ अब्दुल रऊफ भाई हैं, और ये कह रहे हैं कि फैसलाबाद और पंजाब के बाद इलाकों के इन्होंने नाम लिखे, सियालकोट वगैरह, लाहौर भी लिखा है। वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है और मुसलमान बहुत तकलीफ़ में, आजमाइश में हैं। अल्लाह पाक सबको आफियत फरमाए। दुआ का कहा है इन्होंने, हम भी दुआ गो हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी दुआ करें। अमीर अहले सुन्नत ने भी दुआ इरशाद फरमाई है, अल्लाह पाक इनको इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द निकाले और इनको नुकसान ना हो, आफियत वाले मामलात हो जाएं, आसानी वाले मामलात हो जाए। अपने लिए भी दुआ करते रहें आफियत की। और जब भी किसी मुसलमान की तकलीफ़ सुने ना, तो हाथ उठा के ना भी करें तो कम से कम दिल में दुआ कर लें। यकीन करें इसका बड़ा अजर व सवाब है, बहुत फ़ायदा है। उसके लिए दुआ करेंगे, आपका भी बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। इनकी फरमाइश है कि ये कलाम सुनने की तबीयत हो रही होगी, बनता भी है कि एक ख़ासान रसूल वक्त दुआ है। क्योंकि अब ये होगा ये कि अगले हफ्ते
اگلے تو ہفتے وہ اب جب ہم آئیں گے 15 دن بعد جب انشاءاللہ آپ ہنسی خوشی بیٹھے ہوئے اللہ نے چاہا تو اور یہ کلام تو خیر خوشیوں میں بھی سن سکتے ہیں، ایک اپنی کیفیت ہے اس کی، لیکن اس حالت سے اللہ نے چاہا تو آپ نکل چکے ہو۔ چلیں جی، آپ کو محمود بھائی اور آصف بھائی نے یہ کلام ذوق نعت کے اندر پڑھا تھا، اس کی فرمائش آئی تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کدی سرکار لوے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں ان کی نعت خانے ہی مچاتے جائیں گے، بولو تو ان کی نعت خانے ہی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ لو آمینہ کے گھر محمد آ گئے، ہے گھٹا رحمت کی چھائی، ہے گھٹا رحمت کی چھائی، عید میلاد النبی، ہے گھٹا رحمت کی چھائی، عید میلاد النبی، 1500 آئے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، رسول اللہ یا حبیب اللہ، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں گاڑا کعبے کی چھت کے جھنڈا، عاشورہ پڑھیرا، عاشورہ پڑھیرا، صبح شب میلاد، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب میلاد، یا حبیب یا اہلا وسہلا، مرحبا مصطفیٰ مجھے تبا، اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا تکیہ مریم، 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 مرحبا حضور کیا مریم، مرحبا حضور کیا مریم، مرحبا نبی کیا مریم، مرحبا امی کیا مریم، مرحبا حاضر کیا مریم، مرحبا حاضر کیا مریم، مرحبا رؤوف کیا مریم، مرحبا رحیم کیا مریم، مرحبا سراج کیا مریم، مرحبا منیر کیا مریم، مرحبا بچی کیا مریم، مرحبا مدنی کیا مریم، مرحبا عربی کیا مریم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب ایک میسیج ہمیں موصول ہوا ہے کہ پہلے ہر سال ربیع الاول میں گروپ میں سارے کلام سینڈ کیے جاتے تھے جو نیو ریکارڈ ہوتے تھے، اس سال کیوں نہیں کیے گئے؟
اس سال تو تقریباً 20 کلام نیو ریکارڈ ہوئے ہیں. تو ہمارے ظفر بھائی انشاءاللہ یہ میسیج سن رہے ہیں تو ممکن ہو تو گروپ میں انشاءاللہ سینڈ کر دیں تو یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ لوگوں کو. اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ظفر بھائی ضرور کریں گے. کام کا لوڈ ہوتا ہے. ہاں کام کا لوڈ ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ کام کا حصہ خود ناظرین یاد دلا رہے ہیں نا کہ آپ گزشتہ سالوں میں آپ یہ کام کرتے تھے ابھی تک نہیں ہوا. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں اور وہ کلام ہمارے محفوظ بھائی جن کی آواز آج مشتاق سے ملتی ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ پڑھا اور وہ تھا آمنہ بی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کر. مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی آمنہ بی کے گھر آئے ہیں مہندی ڈالی 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 مہندی ڈالی ڈالی. ہر جانب یہ دھوم مچی ہے ہر جانب یہ دھوم مچی ہے آمنہ بی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. باہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی. آمنہ بی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے. مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لے آئے. مبارک ہو کہ رحمت کی ادا تشریف لے آئے. مبارک راسیوں کے آسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لے آئے. اللہ اکبر. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ ہمارے رکن شورا فضیل بھائی ہیں. انہوں نے غالباً جمعے کا بیان وغیرہ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ یعنی گناہوں کے باوجود بھی اللہ پاک ہماری پکڑ نہیں فرماتا. اس حوالے سے انہوں نے مدنی پھول دیے. اس کی فرمائش کی گئی تھی وہ آپ کے لیے تیار کیا. یہ دیکھتے ہیں. ہم بدنگاہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اندھا نہیں کرتا. رب چاہے تو نابینا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ طاقت والا ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں. کوئی کیا کہنے والا ہے؟ کچھ نہیں. وہ چاہے تو نابینا کر دے. میرے پیارے اسلامی بھائی یعنی ہماری کوئی نافرمانی کرتا ہو اور ہم نے وہ حکم صحیح دیا ہو یا نہ دیا ہو اور ہماری بات وہ نہ مانے ہمیں غصہ آتا ہے. ہم جھاڑتے ہیں, ہم لتاڑتے ہیں, ہم مارتے ہیں. نوکر ہو تو کام سے نکال دیتے ہیں, بچہ ہو تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جو تحت ہو اپنے تو بندہ کیا کچھ نہیں کرتا, چاہے جائز کرتا ہو یا ناجائز کرتا ہو. لیکن اللہ قدرت والا ہے, اللہ قدرت والا ہے, لیکن وہ ہمیں نابینا نہیں کرتا. یہ اس کی رحمت ہے. ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, حسد ہمارے اندر, تکبر ہمارے اندر, بغض ہمارے اندر, کینہ ہمارے اندر, رشتے ہم توڑتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں.
فلمیں یہ دیکھ رہا ہے، ڈرامے وہ دیکھ رہا ہے، گانے یہ سن رہا ہے، باجے وہ سن رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے گناہ ہو رہے ہو. اور نہ صرف گناہ کر رہا ہے بلکہ دوسروں کو گناہ کی ترغیب بھی دلا رہا ہے، دوسروں کو بتا بھی رہا ہے کہ یہاں یہ گناہ ہوگا، یہاں یہ دیکھنے کو ملے گا، یہاں یہ سننے کو ملے گا. یہ رب کی نافرمانی والے کام ہوتے سارے. برے اعمال کی نہیں ہو سکتے، اچھے اعمال کی برکت ہے. ارے جہاں اچھوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں. اچھوں کے تذکروں پر، نیکوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی برکت کیسی ہے تو ان کے تذکرے پر رحمت برستی ہے. اور غافلوں کے تذکروں پر نحوستیں اترتی ہیں. جب غافلوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا رحمتیں برسے گی؟ کیا رحمتیں برسے گی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. نحوستیں اترے گی. ہم کہتے پتہ نہیں یار کیا ہو گیا، حالات کیسے. امیر اہل سنت کے بعد ایک شخص ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے غم ہے، بڑی تکلیف ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. پھر خود کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں. کہتے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا میں. نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہی نہیں ہے. فجر کی نماز قضا ہو گئی، صبح اٹھا، نہ خوف، نہ دکھ، نہ ملال، نہ افسوس، نہ کچھ نہیں. اٹھے گا، فریش ہوگا، ناشتہ وغیرہ کرے گا، مزے سے جا رہا ہے. اللہ کے بندے، نماز فجر قضا ہو گئی تھی اور اس میں اٹھنے کے لیے تو نے کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی. کوشش بھی نہیں کی تھی تو نے اٹھنے کے لیے. اٹھنے کے کوئی اسباب بھی تو نے نہیں بنائے تھے اور تیری نماز قضا ہو گئی. تجھے افسوس نام کی چیز نہیں ہے کیونکہ تو نے اس کو مطلب اس کو لے ہی نہیں رہا ہے. یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ افسوس تو تب ہوگا نا کہ میں رب کی نافرمانی کر دی، میں نے فجر میری چلی گئی، میری فجر کی نماز قضا ہو گئی تو گناہ ہو گیا، میری رب کی نافرمانی کی میں نے. جب یہ ہوگا احساس تو نا، نہیں ہے احساس میرے پیارے اسلامی، تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی تکالیفیں آ ہی رہی ہے نا. میرے پیارے اسلامی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ارحم الراحمین ہے. ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے، ہمیں معاف فرمانے والا ہے، ہمیں بخشنے والا ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر اعمال کے بدلے وہ اگر پکڑ فرماتا جلد عذاب بھیجتا. اللہ اکبر. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. اور ہمارے غالباً اویس بھائی ہیں ان کا نام، اور یہ ذوق نعت پروگرام میں آئے تھے. کلام کے جو اشعار ہیں وہ ہے، پیش حق مشتاق شفاعت کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ یہ سنیں گے اور اس کے بعد حضرت آپ کی طرف کچھ پینڈنگ ہے، کچھ شعر وغیرہ جو تھے سنا دیا تھا نا. وہ تو ایک سنایا تھا نا، دو سنا دیا. ایک وہ والا تھا دھوم، وہ ابھی تک نہیں ہے. دھوم ایک مصرے میں کہا گیا اس میں. اچھا، ہم آپ کو چلو کچھ آپ کی مدد کریں گے. چلیں آئیے دیکھتے وہ سنتے کلام. حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو
سنتے ہیں وہ دن آج گئے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج گئے، تھی خبر جس کی وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اور آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے وہ، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے وہ، ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ آئیے آپ کو ہمارے حسنین بھائی جو نعت خواں ہیں، انہوں نے اپنا اسٹوڈیو کلام جو ریکارڈ کیا ہے اس کی فرمائش آئی تھی، وہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جشن ولادت مرحبا، 15 صوبہ ہے یہ جشن ولادت مرحبا، چھم چما چم بارشیں، چھم چما چم بارشیں، انوار و رحمت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 15 صوبہ ہے یہ جشن ولادت مرحبا، جشن مناؤ عاشقوں سرکار آ گئے، سب فرشتے شاد خوش حوران جنت مرحبا، سب فرشتے شاد خوش حوران جنت مرحبا، چار سو ہے شادمانی، چار سو ہے شادمانی، او مسرت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 15 صوبہ ہے یہ جشن ولادت مرحبا، آمنہ بی بی کے گھر آقا کی آمد ہو گئی، آمنہ بی بی کے گھر آقا کی آمد ہو گئی، سب پکارو عاشقوں، سب پکارو عاشقوں، ماہ رسالت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 15 صوبہ ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وقت اختتام کی طرف ہے۔ آپ کی طرف شعر ہے، ایک کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے شعر پوچھتے ہیں آ کے۔ نور عالم بھائی نے جو ہے وہ ایک کلام پڑھا تھا، یا شفیع امم، اس میں غالباً شاید یہ کھلی آنکھ میں ہے، اور یہ وہ ہے جس میں سلمان بھائی ایز اے ہوسٹ نہیں بلکہ گیسٹ جو ہے بیٹھے ہوئے۔ آئیے۔ یا شفیع امم اللہ کر دو کرم شانہ وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم شانہ وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شانہ وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، تیری چوکھٹ منگتے جائے کہاں، تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں، تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے
भर दीजिए झोलियाँ, हम हैं उम्मीदवारे करम हो करम, हम हैं उम्मीदवार हो करम हो करम, शाला वसदार है तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम। माशा अल्लाह। जी हजरत, कुछ शेर आपकी तरफ पेंडिंग थे, कुछ सुना देंगे? एक ही शेर था। हाँ चले एक ही सुना दें। वो यूं था कि फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। जो महरूम है, ये शब विलादत के हवाले से कलाम उसका शेर। ठीक है, आइए आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं। आसिफ भाई ने पढ़ा था, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, आज झूमे के सरकार आया, क्यों आज झूमे के सरकार आया, खुदा की खुदाई के मुख्तार आया, खुदा की खुदाई के मुख्तार आया, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, शाह चश्म नम के तलबगार आए, चश्म नम के तलबगार आए, विलादत का सदका पड़ोसी बनाना, विलादत का सदका पड़ोसी बनाना, खुल्द में जब ये चार आए, खुल्द में जब ये चार आए, सरकार की आमद की दिलदार की आमद की जरा झूम के बोलो मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। एक क्लिप महरोज मदनी भाई दिखा दें, जब हमारे खालिद मदनी भाई के उम्रे की टिकट की अनाउंसमेंट जो है ना अब्दुल हबीब भाई ने की थी, फिर मदीने के हवाले से कुछ गुफ्तगू भी की थी, इसकी फरमाइश आई थी कि वो दिखा दें, तैयार किया, ये दिखा दें। एक साहब मेरे पास आए, 2 दिन 3 दिन पुरानी बात, मुझे उन्होंने मैसेज किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरब इमारात में पहले वो रहते थे, तो मैंने कहा जी फरमाइए। तो वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हमारे इसी सिलसिले के एक इस्लामी भाई के बारे में कि मैं उनको मदनी चैनल पर देखता रहता हूँ और हमारे घर में बहुत मदनी चैनल देखा जाता है। मैंने गौर से देखा है कि जब जिक्र मदीना होता है या कोई मदीना शरीफ का जिक्र होता है तो वो बड़े बेकरार नजर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं उनको अपनी तरफ से मदीना शरीफ भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा वो खुशनसीब कौन है भाई, किसका बुलावा आ गया? पहले तो नाजरीन को बताता चलूँ कि माशाल्लाह हमारे खालिद मदनी भाई के लिए मदीना शरीफ का बुलावा आया और उन्होंने मुझे उसके लिए माशाल्लाह रकम भी पेश कर दी है। खालिद भाई को ये मुबारक हो। इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या ऐसा करते हैं और क्यों ऐसा बुलावा आ गया। शायद उस इस्लामी भाई को नाम से भी नहीं जानते और उन्होंने मुझे इनकी तस्वीर दिखाई। मैंने कौन से खालिद भाई? भाई बहुत सारे खालिद भाई होते हैं। मुझे उनकी तस्वीर, अपने मोबाइल में तस्वीर भी इनकी सेव की हुई थी। मैंने कहा देखें कमाल है। फिर उस इस्लामी भाई की मुलाकात में एक और बात जो सीखने को मिली, वो कहते हैं मैं नौकरी वाला आदमी हूँ, मैं अपनी हर सैलरी में से 10% जो है वो अलग कर लेता हूँ, 2.5% ज़कात देता हूँ हर आमदनी पर। मैंने कहा आमदनी पर तो नहीं, आपकी सेविंग पर ज़कात है। कह रहे मुझे पता है, लेकिन बस मैं चाहता हूँ जो मुझे मिला ना उसमें 2.5% ज़कात पहले चला जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। 2.5% मैं नफली सदके के लिए अलग करता हूँ, 2.5% वो कह रहे थे कि मैं गौस पाक की नियाज के लिए अलग करता हूँ। इस तरह कर करके 10% का एक बजट बनाया हुआ है। मुझे वो 2.5 लाख रुपए उन्होंने और दिए, ये 1.25 लाख रुपए मैं जब पाकिस्तान आता हूँ या जब मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरे साल का जो है ना वो जमा करा देता हूँ। ये दावत इस्लामी को 1.25 लाख का ज़कात दे दें, 1.25 लाख का नफली सदका दे दें, ये खालिद भाई की मदीने की टिकट दे दें और दूसरे दिन की सुबह से वो खुद मदीने हज के लिए जा रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए। खालिद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। तो खालिद भाई ये भी तो आप खुद देखें ना कि
یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ذکر مدینہ، یاد مدینہ، بار بار سوچنا جو ہے اب کہاں کس کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوئی، ہمارے خالد بھائی کا بلاوا ہے، بہت بہت مبارک ہو پہلے تو آپ کو۔ اور ناظرین یہ یعنی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے بات، آپ کا کام تڑپنا ہے، آپ کا کام سچی خواہش کرنا ہے، بار بار پکارنا ہے، اور انشاءاللہ جو جانے کا کام ہے، انتظامات کا کام ہے، وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہو ہی جاتا ہے۔ چلیں جی، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اب انشاءاللہ اسکرین پر ناموں کی اسکرولنگ ہوگی اور مہروز مدنی بھائی مدینہ بولیں گے تو اس وقت رک جائے گی، تو یہ 3 قرآن اندازیاں انشاءاللہ ہوں گی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک سوال کا جواب بھی جو ہے وہ دینا ہے ناظرین نے۔ چلیں جی دکھائیں، یہ اسکرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ مدینہ، ارے رک تو جاؤ بھائی، نہیں ہاں تو بھائی نہیں رک جاؤ بھائی، اب یار چلو اب آ گیا تو آ گیا، یہ ہاں آ گیا تو آ گیا، یعنی اصل میں ہوتا ہے یہ ناظرین بولتے ہیں یار اتنا ابھی گھوما نہیں تھا اور فوراً بول دیا، اچھا یعنی پورا ایک راؤنڈ گزر جائے، ہاں مطلب تھوڑا یہ تو اضافی ہو گئی نا، ایک اور بھی تو ہوگی ہاں نا۔ چلو یہ تو ہو گئی تھی نا، چلے اب دوبارہ یہ تبرکات کے لیے، اب دوسری، اب آپ روکیں، نہیں آپ کرنا آپ نے یہاں، مطلب یہ جب چل رہی ہوگی نا تو ہم نے تھوڑی چلے یہ تھوڑا سا اچھا انتظار درود کرنا پاک ہوتا ہے۔ پڑھتے رہا کریں نا، مدنی چینل کے ناظرین جو ہے یہاں پہ تو نام چل اب آپ اچھا جی، مدینہ، محمد دانیال اتاری پیر محل، ان کو 12 ماہنامہ فیضان مدینہ۔ چلے جی دوبارہ اسکرول کریں، اب تیسری قرآن اندازی وہ 15 ماہنامہ فیضان، پہلی جو تھی وہ تبرکات کی تھی، دوسری 12 والی تھی، اور تیسری 15 والی ہے، ٹھیک ہے جی، 12ویں 15ویں، یعنی یہ جو 12ویں ہے 15ویں ہے اس دفعہ۔ سبحان اللہ۔ مدینہ بنت عبد الحفیظ اتاریہ مظفر گڑھ سے، ٹھیک ہے جی، اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے نہیں اس سے آئندہ ہفتے دوبارہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل